صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں زلزلہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک زمین پر مارا اور زمین کو حکم دیا کہ ٹھہر جا۔ جب زمین کی کپ کپی ختم ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو یہ زمین کیوں کانپتی ہے، زمین پر زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندوں کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی زمین کانپ جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ طلب کرتا ہے کہ بندوں بس کر دو تو پھر زمین کانپ جاتی ہے۔ آپ تصور کریں جس زمین نے اتنے وزنی پہاڑ برداشت کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا کی ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ملا کے ایک مخلوق ہیں۔ 9,000 مخلوقات خشکی پہ رہتی ہیں اور 9,000 مخلوقات پانی کے اندر رہتی ہیں۔ جتنی مچھلیاں ہیں وہ ساری ملا کے ایک مخلوق بنتی ہیں۔ 9,000 مخلوقات پانی کے اندر ہیں اور 9,000 مخلوقات خشکی کے اوپر رہتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندوں کے گناہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو زمین کانپتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ طلب کرتا ہے کہ بندوں بس کر دو۔ آپ تصور کریں جس زمین نے اتنے وزنی پہاڑ برداشت کیے ہوئے ہیں، اتنی مخلوقات کو برداشت کیا ہوا ہے، وہ نہیں کانپتی، لیکن جب انسانوں کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ کانپ جاتی ہے۔ جس گناہ کو زمین برداشت نہیں کرتی، انسان کا ضمیر قبر میں کیسے برداشت کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، اے اللہ تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی ہے اور تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جب میں کسی قوم سے راضی ہوتا ہوں تو ان کو برکت والی بارش عطا کرتا ہوں، اور جب میں کسی قوم سے ناراض ہو جاؤں تو پھر بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے برکت والی نہیں ہوتی۔ آج جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں بہت ساری عبرت کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہلاکت ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں، کیا اس کے باوجود ہمارا دل خوف میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان بنائے ہیں رسول کریم نے ایک مثال میں بیان کیا۔ فرمایا جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان تکلیف میں ہو تو پوری انسانیت کو تکلیف میں ہونا چاہیے۔ اس وقت تک 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، 2005 کا زلزلہ، یہ جتنے میرے بزرگ ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اس زلزلے میں اتنی تباہی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تک 3 کروڑ لوگ بغیر چھت کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا علم ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جب گھر جائیں گے
تو اپنے بستر پر آرام کریں گے، اپنے گھر میں آرام کریں گے۔ ان لوگوں کی طرف ایک دفعہ پلٹ کے دیکھیں جن سے ان کی چھت بھی چھن گئی ہے اور ان کے پاس بستر بھی نہیں ہے کہ کہاں پر وہ آرام کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک بنیادی بات ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس طرف آتا ہوں۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا میرے سمیت، ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک دکھ ضرور ہے جس دکھ کو مٹانے کے لیے وہ اکثر دعائیں مانگتا ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ جہاں انسان ہوگا وہاں پریشانی ضرور ہوگی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا تھا نا، مٹی پانی کو ملا کر جب آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا گیا، گارا بنایا گیا، وہ گارا اللہ رب العزت نے 40 دن تک جس جگہ آج خانہ کعبہ ہے وہاں پہ رکھا۔ اس گارے کے اوپر، جس گارے سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، 40 دن بارش ہوئی تھی، اور 40 دنوں میں سے 39 دن غموں کی بارش تھی، ایک دن خوشی کی بارش ہوئی تھی۔ اسی تناسب سے انسان کی زندگی میں پریشانی اور خوشی ہوتی ہے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن کو دنیا میں ہر نعمت ملتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، جب وہ جنت میں ان لوگوں کے درجے دیکھیں گے نا جنہوں نے ساری زندگی پریشانی میں گزاری ہوگی، دکھوں میں، تکلیفوں میں گزاری ہوگی، جب وہ ان کا مرتبہ دیکھیں گے تو وہ اس وقت حسرت کریں گے، کاش ہمارے جسم دنیا میں کینچیوں کے ساتھ کاٹے جاتے ہیں، کہ آج ان کو وہ درجے ملے جو ساری زندگی پریشانیوں میں گزار کے آئے ہیں، اور جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ جنت میں ان لوگوں کا مقام دیکھیں گے نا جن کی دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، تو جن کی قبول ہوئی ہوں گی وہ اس وقت جنت میں یہ حسرت کریں گے، کاش ہماری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں انسان رکھا ہے وہاں پریشانی بھی رکھی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ہم میں سے ہر شخص اس وقت کسی نہ کسی ٹینشن میں ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں، ہر کسی کا دکھ الگ ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر ہم میں سے ہر شخص حکومت کی مدد کا انتظار کرے گا نا تو آپ مجھے اور میں آپ کو بھی کھو دیں گے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم سرکاری اداروں کی مدد کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ووٹ دینے والے ڈوب گئے ہیں اور لینے والے ہواؤں میں سفر کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کم از کم ہم ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ ہر بندہ پہلے تکلیف میں ہے، آپ کسی انسان کو لے کے دیکھیں اس کے پاس کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہوگا۔ یار کم از کم ہم تو ایک دوسرے کے لیے دکھ کا سبب نہ بنیں، ہم آپس میں تو ایک ہو کے رہ سکتے ہیں نا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ فلاں بندہ آئے، فلاں ادارہ آئے، وہ آ کر مدد کرے تو پھر کام چلے گا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ذمہ داری ان کی ہی ہے، لیکن اگر ہماری ذمہ داری ہم خود سمجھ لیں اور ہماری مدد سے اگر کسی ایک کی جان بچ جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک انسان کی جان بچانا کعبے کو گرنے سے بچانا اس سے زیادہ افضل ہے۔ ایک انسان کی جان بچانا، ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ یہ کام کرے، اس کا انتظار نہ کریں، ہمارے بس میں جو ہے وہ کریں۔ ریاست کی ذمہ داری بالکل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 24 لاکھ مربع میل زمین پہ حکومت کی ہے، یعنی پوری زمین کے 3 حصوں میں جناب عمر فاروق کی حکومت رہی ہے۔ اور انگریزوں نے جناب عمر فاروق کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری زمین پہ اسلام کے سوا دوسرا مذہب ہی نہ ہوتا، اس قدر آپ نے حکومت کی۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، ایک شخص ہیں احنف بن قیس، یہ عراق کے اندر ایک بڑے اچھے عہدے پہ تھے، سرکاری عہدے پہ تھے، اور یہ امیر المومنین جناب عمر فاروق کو ملنے کے لیے مدینے آئے
سخت گرمی کا موسم ہے، اور جناب عمر فاروق اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھ کے ایک بیت المال کا گھوڑا ہے اس کو تیل کی مالش کر رہے ہیں۔ احنف بن قیس جب مدینہ المنورہ پہنچے، سرکاری عہدہ تھا، اچھا شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا۔ جب جناب عمر فاروق کے پاس پہنچے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ اچھا لباس اتارو اور میرے ساتھ آ کر اس گھوڑے کی خدمت کرو۔ کیوں؟ یہ بیت المال کا گھوڑا ہے اور یہ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا حق ہے۔ تو آپ کا غلام آیا، کہنے لگا حضور آپ اتنی سخت گرمی میں اتنی مشقت دونوں کیوں کر رہے ہیں؟ اب مجھے حکم دے، میں اس گھوڑے کو تیل کی مالش کر دیتا ہوں۔ تو جناب عمر فاروق نے اس وقت حکمرانوں کے لیے ایک تاریخی جملہ بولا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اور احنف بن قیس سے بڑا اس وقت کوئی غلام نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی خادم نہیں۔ کیوں؟ اس وقت سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو جو وقت کا حاکم ہوتا ہے دراصل وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، ہم ان کو حاکم سمجھ لیتے ہیں۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے، آپ رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور گھر میں آگ جلنے سے روشنی بھی آ رہی ہے۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی تو خاتون باہر آئی، تو اس نے کہا تمہارے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا تمہارے گھر میں تو چولہا جل رہا ہے۔ جب اس نے برتن کے اوپر سے دوسرا برتن ہٹایا تو پانی کے اندر پتھر رکھے ہوئے تھے، اور کہنے لگی میں صرف بچوں کو دلاسا دے رہی تھی کہ کھانا بن رہا ہے، اور بچے 3 دن ہو گئے ہیں روز روتے روتے سو جاتے ہیں، میرے پاس اتنی خوراک نہیں کہ میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں۔ جناب عمر فاروق اسی وقت خود بیت المال میں آئے، گھی کا کنستر لیا، گندم لی، مسالے لیے، اپنی پشت پر اٹھایا تو آپ کا غلام اسلم آیا، کہنے لگا حضور آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ مجھے حکم دیں، میں اس کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو جناب عمر فاروق نے اپنے غلام اسلم سے فرمایا اسلم، کیا قیامت والا دن ہوگا تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا حضور اس دن تو سب نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو کہا پھر عمر کو آج بھی اپنا بوجھ خود اٹھانے دے۔ یہ ہے مدینے کی ریاست۔ آپ اس خاتون کے گھر گئے، جا کر خود آٹا گوندا، کھانا بنایا۔ جب ہم بچوں کا دل بہلانے کے لیے خود زمین پر چلتے ہیں، بچوں کو پشت پہ سوار کرتے ہیں، وقت کے امیر، اور کون سے امیر؟ جن کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ بچوں کے سامنے زمین پر سواری بن کے بچوں کا دل بہلا رہے ہیں، اور بچے جب ہنس پڑے تو اس عورت سے کہنے لگے کہ کیا تم عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ وہ کہنے لگی میں تو عمر کی جان کو رو رہی ہوں اور قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑوں گی۔ وقت کا حاکم ہے تو کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں؟ تو جناب عمر فاروق اس سے کہنے لگے ہو سکتا ہے عمر مصروف ہو، ذمہ داری بہت ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ کہنے لگی تو بہت اچھا ہے لیکن عمر کو معاف نہیں کروں گی۔ جب اس نے کہا نا کہ میں عمر کو معاف نہیں کروں گی اور قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑوں گی، تو جناب عمر رو پڑے۔ کہا جس عمر کا گریبان پکڑنے کی تو قیامت والے دن کی باتیں کر رہی ہے، وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ آپ تصور کریں کہ کس طرح اپنی رعایا عامت الناس کی کس طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اور جناب عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ نہر فرات کے کنارے ایک بکری بھی اگر پیاسی مر گئی تو عمر کو قیامت والے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ گفتگو میری مکمل ہو گئی، آخر میں صرف ایک گزارش ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، اور جس کو وہ نعمت مل جاتی ہے اس کی اس نعمت میں ان لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، اور جب تک یہ ان پر خرچ کرتا رہتا ہے وہ نعمت اس کے پاس رہتی ہے، اور جب یہ خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمت چھین لیتا ہے اور اس بندے کو عطا کرتا ہے جو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ بھی اس پہ خرچ کرتا ہے، اور جو لوگوں سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے
اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت اس سے روک لیتا ہے۔ اس وقت اگر آپ کی استطاعت صرف 10 روپے بھی ہے نا تو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ضرور بھیجیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے بھیجیں؟ اللہ کا شکر ہے بہت ساری تنظیمات، ہر مکتبہ فکر کی تنظیم اس وقت میدان عمل میں ہے۔ جس تنظیم پر آپ کو اعتماد ہے، جس پر آپ کو بھروسہ ہے، جس عالم پہ، جس تحریک پر آپ کو بھروسہ ہے، آپ اس کے دستے بازو بنیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، جس باپ نے تنکا کر کے بیٹی کا جہیز جوڑا ہوگا، اور جب اس کی بیٹی کا جہیز اس کے سامنے پانی پہ تیرتا ہوگا، بتاؤ اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس کا دودھ پیتا بچہ ماں کی گود سے تہر گیا ہوگا اور ڈوب کے مر گیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ماں ساری زندگی سکون کی نیند سو سکے گی؟ کون سی رات ہوگی جس رات میں اس کو اپنا بیٹا یاد نہیں آتا ہوگا؟ آپ تصور تو کریں ان لوگوں کا درد جنہوں نے فصلیں تیار رکھی ہوئی تھی کہ ہم کاٹیں گے اور سال بھر کا قرض ادا کریں گے، بچوں کی شادیاں کریں گے، بیٹیوں کو رخصت کریں گے، جنہوں نے جانور پالے تھے کہ اب فروخت کرنے کا موقع آ رہا ہے، ہم بیٹیوں کی شادی کر لیں گے، جن کا سب کچھ چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اللہ نہ کرے کسی دشمن پر وہ دن دوبارہ آئے، اگر ہمیں چھت کے بغیر سونا پڑے، اگر ہمیں یہ علم ہو کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں بچا، تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے اگر ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، آپ سب خبریں سن رہے ہیں کہ سیلاب کا رخ پنجاب کی طرف ہو رہا ہے، آپ آج لوگوں کی مدد کریں، اللہ ان کے صدقے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ جس تنظیم پر آپ کو اعتماد ہے، تحریک لبیک والے اچھا کام کر رہے ہیں، دعوت اسلامی والے اچھا کام کر رہے ہیں، منہاج القرآن اچھا کام کر رہی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن، سراج الحق اچھا کام کر رہے ہیں، سیلانی ویلفیئر سوسائٹی والے اچھا کام کر رہے ہیں۔ جس تنظیم پر آپ کو اعتماد ہے آپ اس کا ساتھ دیں۔ ایک تکیہ اگر آپ کے پاس اضافی ہے تو جا کے کسی کیمپ میں دے دیں۔ ایک چادر، ایک بیٹی کی چادر اگر آپ کے پاس میسر ہے آپ وہ کسی کیمپ میں دے دیں۔ آپ کسی کی بیٹی کو چادر عطا کریں، اللہ سیدہ پاک کے صدقے آپ کی بیٹیوں کو چادر دے گا۔ آپ کسی کا دستے بازو تو بنیں۔ آپ جس تنظیم سے وابستہ ہیں، جس مکتبہ فکر سے آپ وابستہ ہیں، آپ کا جو بھی مسلک ہے، یار کم از کم ہم انسان تو ہیں نا، حضور کے غلام تو ہیں نا، یار کم از کم ہم مسلمان تو ہیں نا۔ جس تنظیم پر آپ کو اعتماد ہے، جس پر آپ کا بھروسہ ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، آپ اس کا دستے بازو بنیں، لیکن کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے لیے ضرور پہنچائیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ابھی تو گرمی ہے، گزارا ہو رہا ہے، صرف 1 مہینے کی بات ہے، صرف 1 مہینے کی، جب ٹھنڈی ہوائیں ان علاقوں میں چلیں گی اور ان علاقوں میں سردی جلدی آتی ہے، اور جب ٹھنڈی ہوائیں پانی کو ٹکراتی ہوئی آئیں گی، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو کیسے بچائے گی؟ اس جملے کو یاد رکھنا، اتنے لوگ سیلاب سے نہیں مرے جتنے سردی سے مر جائیں گے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ پچھلے دنوں ایک قافلہ یہ تونسے والی سائڈ سے لاہور پہنچا ہے جو سیلاب سے متاثرہ تھا۔ اس قافلے کے اندر ایک خاتون تھی جو 3 دن سے بھوکی تھی۔ یہ آپ کے لنک روڈ کا واقعہ ہے، لاہور کا، ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے پاس وہ ہم نے قافلہ ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو خاتون کہنے لگی کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، لیکن مجھے آپ سے روٹی نہیں چاہیے۔ تو میزبان نے حیرت سے کہا کہ تم 3 دن سے بھوکی بھی ہو تو تمہیں کھانا کیوں نہیں چاہیے؟ وہ کہنے لگی جو کھانا آپ نے مجھے کھلانا ہے نا، آپ مہربانی کریں ان پیسوں کا مجھے دودھ لا دیں، میرے بیٹے نے 3 دن سے دودھ نہیں پیا۔ آپ اس کی جگہ ایک لمحے کے لیے اپنی اولاد کو رکھ کے دیکھیں۔ گھر میں ہمارا بچہ روتا ہو نا، کسی کا پوتا، کسی کا نواسا روتا ہو، تو ہم اس کی ماں کو ڈانٹتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں بچے رو رہے ہیں، جلدی دودھ لا کے دے۔ تصور کرو جس ماں کی گود میں بچے نے 3 دن دودھ نہ پیا ہو، اس ماں پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس وقت وہ کتنی مشکل میں ہے۔ آپ کو صرف باتیں سنائی جائیں تو آپ کا دل دہل جائے۔ آپ یقین کریں کہ بیٹیوں کے پاس اپنے آپ کو چھپانے کے لیے چادریں نہیں بچی۔ بوڑھا باپ ہے اور اپنی جوان بیٹیوں کو بغیر چھت کے لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پردہ کرنے کا انتظام بھی نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس واسطے ہم لوگ نا
کسی پہ جلدی اعتماد نہیں کرتے، اور ہمارے نزدیک، میں اپنے سمیت ہم سب کی بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں اچھا ہونے کے لیے مرنا شرط ہے۔ ہم کسی کو اچھا اس کے مرنے کے بعد کہتے ہیں۔ یار آپ کا ایک عالم سے 1000 اختلاف ہوگا، دوسرے عالم سے بھی ہوگا، یار دنیا میں کوئی ایک شخص تو ایسا ہوگا نا جو آپ کو اچھا لگتا ہوگا، آپ اس کی تنظیم کے ساتھ مدد کر کے سامان وہاں پر ضرور بھیجیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ بھیجیں وہ کسی صحیح مستحق تک پہنچے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، امام غزالی کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا حضور میں نے زندگی میں جتنا مال کمایا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرا مال میرے ساتھ میری قبر میں جائے، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میرا سارا مال میرے ساتھ میری قبر میں چلا جائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاں ایک کلیہ ہے کہ تو نے زندگی میں جو کچھ بھی کمایا ہے نا، وہ سارے کا سارا تیرے ساتھ تیری قبر میں جائے گا۔ بڑا خوش ہوا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ طریقہ یہ ہے کہ تو سارا مال اللہ کی بارگاہ میں دے دیں، اللہ ثواب بنا کے تیری قبر میں بھیج دے گا۔ بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کے پاس اپنا بینک بیلنس بھی ہے لیکن دینے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی دیتا ہے جس کا وہ قبول کر لے۔ بندہ کہ نا میں زکوٰۃ نہیں دیتا، میں قربانی نہیں دیتا، مجھ سے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، خدا کی قسم جب تک رب قبول نہ کرے تب تک توفیق ہی نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ مال کی آزمائش دیکھیں، کمایا بندے نے ہوتا ہے، خرچ پیچھے والے کر رہے ہوتے ہیں، اور حساب بندہ خود دے رہا ہوتا ہے۔ اس واسطے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو اور ملے گا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین ہے۔ اور اگر آج ہم اپنے بھائی اور بہنوں کا کام نہیں کر سکتے تو ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ کو ہمارا مال پسند ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ جب تک رب قبول نہ کرے تب تک کسی کو خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور اگر کسی کا دل یہ ہے کہ ابو نے دے دیا ہے تو ہمیں کیا لگے، اپنی جیب سے دینے والی عادت بناؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہاتھ دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا، اس کا شکر ادا کریں، اپنے پیسوں میں سے پیسہ ان کے لیے خرچ کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جس تنظیم سے، جس تحریک سے آپ کی وابستگی ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہے، دعوت اسلامی ہے، تحریک لبیک ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، سراج الحق والی، سیلانی والے ہیں، انوار مدینہ والے ہیں، جو تحریکیں کام کر رہی ہیں آپ ان کا دستے بازو بنیں۔ ایک تکیہ بھی ہو سکتا ہے نا تو ضرور بھیجیں۔ آپ کی طاقت 10 روپے کی ہے، 10 روپے ضرور بھیجیں۔ اور اگر اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود دل نرم نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور روئیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جس کو قرآن پڑھ کے گناہ دیکھ کر بھی رونا نہ آئے، اس کو پھر اپنے نصیب پہ رونا چاہیے کہ اللہ نے اس سے آنسو ہی چھین لیے ہیں۔ آپ انسانیت کا درد تو محسوس کریں، جس باپ کے ہاتھ سے اس کے بیٹے کا ہاتھ چھوٹا اور وہ ڈوب کے مر گیا، باپ ساری زندگی سکون کی نیند سوئے گا؟ آپ ان لوگوں کا درد محسوس کریں جن کا کل اثاثہ ان کی فصلیں تھیں، ان کے جانور تھے، اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ ابھی تو تباہی کا اندازہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ جب بارشیں رکیں گی، سیلاب رکے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا تباہی ہوئی کتنی ہے۔ اور کم از کم میرے اندازے کے مطابق 6 ماہ ابھی ان کو سٹینڈ ہونے میں لگیں گے۔ اب تصور کریں، جس کے گھر میں کمانے والا ایک ہی تھا وہی ڈوب کے مر گیا، وہ کیسے گزارا کریں گے؟ آج آپ کسی کے سر پہ دست شفقت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر آپ کے جیب میں ہو اور دینے کی ہمت نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے توفیق مانگے، اللہ جو رزق تو نے مجھے دیا ہے مجھے خرچ کرنے کی بھی توفیق دے۔ جب تک اللہ قبول نہیں نہ کرے گا تب تک کسی کو خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس واسطے اپنے بہن بھائیوں کا دکھ سمجھیں، ان کا آسرا بنیں۔ جگہ جگہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، جس کا جس تنظیم پہ بھروسہ ہے وہاں پر جا کے ایک چادر ہو سکتی ہے ضرور دے کے آئے۔ اپنے بچوں کی عادت بنائیں، ان کے ہاتھوں سے دلوائیں۔
آج آپ کسی کے بچے کے لیے بھیج رہے ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ یہی سبق تھا، یہی پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہی پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ دوسروں کے مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی